نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات اسلامی معاشرہ کی بہتری اور ترقی کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ پہلے دو ضابطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھے، اور یہ تیسرا ضابطہ مسلمانوں کے متعلق ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کے آئے تو بس سنتے ہی یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ اس کی جانچ پڑتال کرو، اس کی تحقیق کرو۔ یہ شخص کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، پتہ نہیں اس نے اس کی بات کو سمجھا بھی ہے یا نہیں، واقع میں جیسے یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوا بھی ہے یا نہیں۔ خوب تحقیق، تفتیش، تسلی اور جانچ پڑتال کر کے پھر اس پہ رد عمل دکھایا کرو۔ فوری طور پہ بات سنی، غصے میں آیا اور کوئی قدم اٹھا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ جو خبر میرے پاس لایا تھا اسے خود غلطی لگی تھی، یا یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا تھا، یا اس کا مقصد ہی ہم دونوں کو لڑانا تھا، لیکن کام وہ ہے جو آپ کر چکے ہیں، رد عمل وہ ہے جو آپ دے چکے ہیں، تو اب آپ کو اپنے کیے پہ پچھتانا پڑے گا۔ تو بات کی ندامت سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں اور خوب تحقیق اور تفتیش کر لیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی شان نزول کی طرف۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو مصطلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی قبیلہ تھا۔ آپ کی کہلیہ حضرت جویریہ بنت حارث وہ بنو مصطلق سے تھی، بلکہ بنو مصطلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی اور شہزادی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں جو متعدد نکاح کیے، ان کا مقصد ہرگز شہوت رانی نہ تھا۔ شہوت پوری کرنے کی عمر جوانی کی ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی جو بیوہ عورت تھی اس کے ساتھ گزار دی، اور ان کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ مدینہ منورہ میں جب احکام کی کثرت ہو گئی تو
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرے گھر کے جو احکام ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں، وہ بھی امت تک پہنچیں۔ تو آپ دیکھیں باہر کے معاملات، باہر کے احکام امت تک پہنچانے کے لیے آپ کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں با وفا، جام پر کھیلنے والے اور آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام موجود تھے۔ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گھر میں گزرتا ہے، باہر بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ گھر میں گزرتا ہے۔ تو گھر کے معاملات امت تک پہنچانے کے لیے ایک دو تین چار عورتیں یہ کس طرح کافی ہو سکتی تھیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو اس مقصد کی خاطر متعدد نکاح کیے، اور دوسرا بڑا مقصد آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات کسی جگہ سے شادی کرتے، اس شادی کے نتیجے میں وہاں کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے اور بسا اوقات پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا۔ جس طرح یہ مثال ہے بنو مستلق، آپ نے اس کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی جویریہ سے شادی کی، حضرت حارث مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جا کر اپنی قوم اور قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں سردار ہوں، سردار کی بات مانی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، میری دعوت پہ وہ سارے ایمان قبول کر لیں گے۔ آپ ایسا کرنا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا کوئی عامل بھیج دینا جو ہمارے پاس آئے گا، میں اپنے قبیلے سے زکوٰۃ اکٹھی کروں گا اور وہ زکوٰۃ آپ تک وہ شخص پہنچا دے گا، آپ اسے مستحقین میں تقسیم کر دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ حضرت حارث گئے، اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی شان دیکھیے، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے نبی کے نکاح کی برکت تھی۔ بھونکنے والے تو بھونکتے رہتے ہیں، جس کا مقصد یہ اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لے آتا ہے، ورنہ عقل سلیم رکھنے والا شخص کبھی بھی میرے پیغمبر کی متعدد شادیوں پہ نہ اعتراض کر سکتا ہے اور نہ ہی بدگمانی کر سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ جو مہینہ اور تاریخ طے ہوئی تھی کہ اس میں حضور اپنی طرف سے عامل بھیجیں گے، وہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے اکٹھی کی ہوئی زکوٰۃ کی رقم دیں گے اور وہ مدینہ منورہ میں پہنچا دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ولید بن عقبہ کو تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق اس کام کے لیے مقرر فرمایا کہ تم جاؤ اور فلاں قبیلے سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اتفاق کی بات، ولید بن عقبہ کی پرانے زمانوں سے بنو مستلق کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ حضور کا حکم سن کے مدینہ سے نکل تو پڑے، لیکن ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا، وہ مجھے دیکھیں گے، انہیں وہ پرانی باتیں یاد آئیں گی، میں ہوں بھی اکیلا، تو ایسا نہ ہو میرے ساتھ برا ہو جائے۔ تو یہ آہستہ 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 جا رہے ہیں، پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ ادھر حضرت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ اور ان کا قبیلہ پریشان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا نہیں، تو وہ قبیلے سے باہر نکلے۔ اب یہاں دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا رخ مدینہ کی طرف تھا کہ ہم حضور کے پاس خود جاتے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ آپ کا عامل، آپ کا نمائندہ ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نکلے کہ حضور نے بھیجا ہوگا، آ رہا ہوگا، ہم اس کا استقبال کریں گے۔ اب وہ استقبال کی غرض سے یا مدینہ میں آنے کی غرض سے قبیلہ سے باہر نکلتے ہیں، اور حضرت ولید بن عقبہ قبیلے کے قریب جاتے ہیں تو انہیں دور سے لوگ نظر آتے ہیں، تو ان کا جو خوف تھا نا وہ یقین میں بدل گیا کہ آج میری خیر نہیں ہے، یہ تو شہر و پار نکلے پہ تو یہ مجھے اس پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے واپسی کی راہ لی، مدینہ آ گئے اور حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ مسلمان جو سلمان نہیں ہیں وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت غصہ آیا، آپ نے فوراً حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، تو حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو چکے تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگجوؤں کا ایک دستہ روانہ کر دیا کہ جاؤ ان سے حساب لے کے آؤ۔ اب حضرت خالد بن ولید آئے تو وہ قبیلے میں پہنچے، انہوں نے اپنا ایک مخبر بھیجا، وہ قبیلے کے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ نماز کے وقت میں اذان ہوتی ہے، سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے کفر پہ دلالت کرے۔ تو پھر جب بات کھولی گئی، جانچی گئی، تو پھر پتہ چلا کہ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی حضرت ولید بن عقبہ کو کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا، وہ تو استقبال کے لیے نکلے تھے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اگر حضرت خالد بن ولید جاتے ہی ان پہ چڑھ دوڑتے، تلواریں لے کے حملہ کر دیتے، تو کتنے مسلمانوں کا ناحق خون بہہ جاتا، اور ہونا بھی تھا ایسا۔ حالات جو ایسے پیدا ہو گئے، حضور کتنے غصے میں کہ میں نے نمائندہ بھیجا ہے اور یہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو اس نقصان سے بچانا تھا، تو اللہ نے اس موقع پہ یہ آیات نازل کی کہ جب بھی کوئی شخص کوئی بھی خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر کے اس کے بعد رد عمل دکھایا کرو۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی مکمل۔ اب اس آیت کے ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن نے یہاں فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو فوری طور پہ قبول نہ کریں بلکہ تحقیق کر لیں۔ تو یہاں سے کچھ ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی ذات میں کیڑے نکالنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، انہوں نے اس آیت سے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں قرآن نے ولید بن عقبہ کو فاسق کہا ہے، اور وہ صحابی رسول تھے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عادل نہیں ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اور انہوں نے اس آیت سے نتیجہ نکالا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ قرآن نے ایک صحابی کو فاسق کہا ہے۔ تو یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روایات میں بے شک ولید بن عقبہ کا نام آتا ہے، لیکن یہ یقینی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی کتاب ہے معتبر مسند احمد، مسند احمد میں خود حضرت ولید بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ کچھ بچوں کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ کہتے ہیں ان بچوں میں میں بھی شامل تھا، آپ سب بچوں کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے جا رہے تھے، جب میں قریب آیا تو میں نے سر میں ایک خوشبو لگا رکھی تھی، تیز خوشبو تھی، اور حضور کو وہ پسند نہیں تھی، تو حضور نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، وہ خوشبو اتنی تیز تھی۔ تو اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں کہ انہیں سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں لایا جا رہا ہے، تو صرف 1 سال بعد یہ اتنے بڑے کیسے ہو گئے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عامل بنا کے بھیج رہے ہیں کہ تم جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ تو یہ یقین سے کہنا کہ یہ شخص ولید بن عقبہ ہی تھے، یہ مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہو بھی کہ حضرت ولید بن عقبہ تھے، تو جس طرح میں نے واقعہ عرض کیا ہے اس میں حضرت ولید بن عقبہ کا کوئی قصور نہ تھا، انہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ انہیں کیا ہوئی تھی؟ غلط فہمی۔ اس غلط فہمی کو کوئی گناہ کہہ سکتا ہے، اسے کوئی فسق کہہ سکتا ہے، اسے کوئی نافرمانی کہہ سکتا ہے؟ ان کے ذہن میں تو یہ چل رہا تھا کہ پرانی دشمنی ہے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو غلط فہمی کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، غلط فہمی کو فسق اور نافرمانی نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا بھئی پھر فاسق کا لفظ کیوں آیا؟ تو اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ولید بن عقبہ جیسا نبی کا معتبر صحابی، اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کی خبر پہ بغیر تحقیق کے عمل کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اگر خبر لانے والا ہی کوئی فاسق ہو تو اس کی خبر پہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ عمومی ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوا،
بھئی جس سے گناہ ہو ہی نہیں وہ تو معصوم ہوتا ہے. ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن اپنے دل کی تختیوں پہ یہ لکھ لیں کہ صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن صحابی کی غلطی نکالی نہیں جا سکتی. کیوں نکالی نہیں جا سکتی؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے خود کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں آخری بات کر کے انشاءاللہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ صحابہ سے گناہ تو ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کی مثال نہیں ملتی. مرنے سے پہلے ان کا معاملہ رفع دفع، انہیں دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ ملے. ایک عورت سے بدکاری ہوئی، صحابیہ ہیں نبی کی، ان سے بدکاری ہوئی، بدکاری کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، حمل کے نتیجے میں بچہ ہوا. لمبا واقعہ، میں صرف نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. جب اس پہ حد شرعی جاری کی گئی، اسے قتل کیا گیا، رجم کیا گیا، تو جب اس کے جنازے کا وقت آیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے آپ کو کپڑوں سے پکڑ کے کھینچا، یا رسول اللہ، ایسی ویسی عورت جس نے بدکاری کی، جس کا بچہ ہوا اور جس کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. میرے نبی کا جواب سنیے، انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. حضور نے فرمایا عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو میں پورے مدینے پہ تقسیم کر دوں سب کی بخشش ہو جائے. ایسی توبہ ان خوش نصیب حضرات نے کی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں صحابہ کی غلطیاں نکال کے انہیں فاسق کہہ کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، وہ تو میرے رب کی جنتوں کے مہمان ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقون، کوئی فاسق، کوئی شریر آدمی، بنبأ، کوئی خبر لے کے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ، قوما، کسی قوم کو، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، جلد بازی میں نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اپنے کیے پہ، نادمین، پچھتانے والے. وما علینا الا البلاغ.